بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک کی سورۃ رات میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ نے ہندو قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حدیث کی کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، رسول اور پیغمبر دنیا میں دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں اور مختلف خطوں میں اتارے گئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھی ہندو قوم میں نہ بھیجا ہو؟ ہندو اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ان کا دھرم، جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ویداز ہیں اور ان کے ہولی سکریچر ہیں۔ ان میں جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان نبیوں کی انفارمیشن موجود ہے، تو کوئی تو ہوگا جسے اللہ کی طرف سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس نے اس انفارمیشن کو کتابوں میں لکھا ہوگا۔ آخر کوئی نہ کوئی پیغمبر تو ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی جانب چلنا ہوگا اور حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا، ان حقائق سے جو ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔ ہندو اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی گئی، جبکہ ان کا اپنا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن یہ اس بات سے بالکل واقف نہیں کہ دنیا کا پہلا پیغمبر انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں بات حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم کو جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے ایڈمز پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے فرسٹ ون، دی اوریجنل یا پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے رگ وید اور بھوج پرانا کے چیپٹر 4-7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکانے کے بعد زمین پر اتارنے تک کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور حضرت آدم اور حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور کرسچن کی بائبل میں بھی منوعاً موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس انفارمیشن کا سورس ایک ہی ہے۔ تاریخ کا اگر ڈیپلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویدوں میں انہیں نوح یا بڑے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا تھا۔ حضرت نوح کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورۃ ہود، بک آف جینیسس کے چیپٹر 7 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4-7 میں بھی اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ خدا نے اس کشتی بنانے اور اس میں جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوحہ یا نوح پر غور کریں تو یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو ان میں ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداز کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات تھیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی، اور آخرکار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں خدا کی عبادت، یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔
جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسیپٹ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں اگر جا چکے ہیں اور آخری اوتار بھی ابھی آنے والا ہے، جس کا نام کلگیا اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلگیا اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان لوگوں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلگی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں تشریف لائیں گے اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ بھی یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبل کا مطلب ہے کہ امن کی جگہ، یا پانی کے کنارے امن کا مقام، یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور بااثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا لمبردار تھا۔ بھگوت گیتا میں کلگی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلگی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔ کلگی اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کل یوم میں پیدا ہوں گے۔ کلیو کا مطلب ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کلیوگ ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ کلگی اوتار کون ہے اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسی لیے ہندوستان میں پابندی عائد کی گئی کہ اس شخص نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، بہت سے ریفرنسز اکٹھے کیے اور لاجک سے بات کی، اور ہندوؤں کی کتابوں سے ہی دین اسلام کے حوالے دے دے کر انہیں دین حق کی طرف بلایا، اور وہ اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ چونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو ان کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ائمہ کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے ادا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگ نے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ اس طرح آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہماری سکت ہو پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خدا بندی آپ کے گھروں پر سایہ فکر رہے۔